اپنے خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب نوجوان مبدلہ صاحب کی قیادت میں تشریف لائیں. تو میں آج آپ سے ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے دل میں ذہن میں ہر چیز ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں, کیا اسٹرگل کر رہے ہیں, کیا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سب ایک پارٹی کا حصہ ہیں, ہم سب میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ممبر ہیں اور ان کے ویژن کے حساب سے سیاست کر رہے ہیں, لیکن ہم بحیثیت نوجوان یا انسان ہم اپنی بھی ایک سوچ رکھتے ہیں اور ذہن رکھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ, ہم سب جو میں مبدلہ صاحب اکثر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں, فون پہ بھی اکثر مصروفیات کی وجہ سے بات کرتے ہیں. میں جب کراچی 2018 میں جب شہباز صاحب کو پہلا ان کا وزٹ تھا جس میں وہ ان کے دفتر بھی گئے اور ایک بڑا والہانہ استقبال تھا شہباز شریف صاحب کا, اور ہم لاہور میں ہمیشہ کو یہ کہتے تھے کہ اب آپ کی وقت آ گیا ہے کہ یہ ترقی پنجاب سے باہر لے کے جائے. یہ پنجاب کی ترقی ہر کوئی دیکھ رہا ہے, اگر یہ کراچی تک پہنچے, اور ان کا ہمیشہ سے کراچی کو لے کے بڑا دل تھا. تو یہ سارے وہ چیزیں تھیں جس میں ان کی توجہ کراچی میں بنی اور اس حد تک بنی کہ انہوں نے الیکشن لڑنے کا پروگرام بنایا. اسی دوران میں مجھے یاد ہے مبدلہ صاحب سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی, اور آج جو ہم ایک دوسرے کو ہم اپنے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, اور بھائی ہیں کراچی. ہماری سوچ ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے. سوچ کیا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں, جن لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں, ان کے لیے فلاح کے لیے کچھ کریں, چاہے وسائل ہیں چاہے وسائل نہیں, جیب میں چاہے 2000 روپے یا 2 لاکھ روپے, جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کی روزی روٹی کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو پیسے بچتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے کام آ سکے. کووڈ ہوا, دشوار دن تھے, مشکلات تھیں, ہم نے مل کے تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تقریباً 2000 کے قریب خاندانوں میں راشن ملی اپنی مدد آپ کے تحت, اور اس کو دینے کے بعد جو خوشی ہوئی اس سے ہماری ہمتیں اور بڑھی, ہم نے اور کام کیا. لیکن اوور آل ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے آپ کراچی شہر میں ایک چیز دیکھیں کہ مچھر کالونی ہے, محمدی کالونی ہے, شیر شاہ ہے, ادھر ڈیفینس میں بیچوں بیچ نیلم کالونی ہے, اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے اس کا پانی کم کر دیتے ہیں, گیس کم کر دیتے ہیں, سڑکیں نہیں بناتے, 10-10 سال گزر جاتے ہیں, اسٹریٹ لائٹیں نہیں بناتے, گھروں کے درمیان میں سولنگ نہیں کرتے, ترقی روک دیتے ہیں. کیوں روکتے ہیں سر؟ کیوں آپ دیکھیں نا, اتنا بڑا شہر ہے, ایسا کیوں ہے کہ اس شہر کے بیچوں بیچ نیلم کالونی ہے, اس شہر کے بیچوں بیچ گزری کالونی ہے. میں ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں, آپ آگے چلے جائیں تو محمدی مچھر کالونی ہے. 88 میں بھی اس کی یہی حالات تھے, 90s میں بھی یہی حالات ہے, آج بھی یہی رہے. کیونکہ جو یہ اشرافیہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ علاقے اگر ترقی کر گئے تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ ان لوگوں نے تعلیم اور شعور جیسے ان کے پاس آ جائے گا تو ہمیں ڈرائیور نہیں ملے گا, ہمیں مزدور نہیں ملے گا. لیکن کیا آپ کے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے ساری عمر, ٹھیک ہے ہم مزدور ہیں, ہمیں کوئی شرم نہیں, میں خود بھی انجینئر ہوں, اپنے آپ کو مزدور کہتا ہوں, مجھے فخر محسوس ہے اس بات. لیکن کیا ہمارے آنے والے بچوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں؟ کیا ان کو بھی اسی طرح انہی بستیوں میں بچپن گزارنا ہوگا بغیر اچھے اسکول کے؟ یہ نہیں ہے ممکن. کسی بھی شہر کے بیچوں بیچ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے گاؤں آباد کر دیے گئے اور ان کی ترقی کو تالا لگا دیا گیا. یہ ہمارا خواب ہے, اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. سب سے بہترین کراچی کی جو آج اگر آپ دیکھیں پورے کراچی کا یہی مسئلہ ہے. یہ تو میں نے ایک بات کری خاص علاقے, اور ان علاقوں میں ایک چیز مشترک ہے, اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو کراچی میں مزدوری کے لیے, محنت کے لیے, زیر معاش کے لیے, کمانے کے لیے اپنے قبائلی علاقوں کو چھوڑ کے ہجرتیں کر کے آئے. کسی کے والدین آئے, کسی کے دادا دادی آئے, کچھ پہلے آئے کچھ بعد میں آئے, لیکن ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں ہمارے بڑوں نے کراچی کا رخ کیا. آج سے 70s میں, 40s میں, تو 50s میں آئے, تو 70 میں آئے. ہمارے بچوں کا اب حق ہونا چاہیے کہ ان کی اچھی تعلیم بھی ہو, ان کے پاس اچھی اسکول ہو, ان کے پاس ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کے پاس علاج کرانے کے لیے اچھی ڈسپنسریاں ہوں. کراچی میں 2 قسم کے ہیں, یا تو بالکل ایسے ہیں جہاں پہ
اسپتال کے اندر کتے پھرے ہوتے ہیں، یا بالکل ایسے ہیں جیسے آغا خان ہے، لیاقت نیشنل ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر بیماری ہے تو آپ کو 25,000 کا بل بن جاتا ہے. کیسے افورڈ کریں، کیسے جائیں؟ پنجاب میں نے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اور ہمارا اس وقت کی جو اسٹرگل ہے، جو الیکشن جیت کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، میں عبداللہ صاحب الیکشن جیت کے ایوان میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے بات کر سکیں. ہماری جیت یا اس دن نہیں ہوگی جس دن ہم الیکشن میں جا کے ایوان میں چلے جائیں گے. ایوان میں کئی لوگ جاتے ہیں، ہر 5 سال میں جو حکومت بنتی ہے 250-300 MNA سینیٹر سب جاتے ہیں. بہت ہی کم اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سوچ دیتا ہے، یہ فکر دیتا ہے اپنے لوگوں کی کہ وہ اپنے لوگوں کے علاقوں کے کام کرتے ہیں اور وہاں جا کے لڑائی کرتے ہیں. اسمبلی میں بیٹھتے نہیں ہیں، صرف شلوار قمیض کا لفظ پہن کے کوٹی پہن کے نہیں جاتے، لڑائی کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی اس میں افسوس نہیں ہے. 18 میں ہم ضرور الیکشن ہارے اور اس کے بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں، آپ کو انشاءاللہ کبھی سنائیں گے کہ جس طرح سے ہم نے لوگ پارٹی کے لباس پہن کے، پارٹی کے لائف لانگ بائی برتھ مسلم لیگی ہونے کا تمغہ لے کے ہمارے دفتروں میں آئے کہ جناب آپ ہمیں یہ آپ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئے، ہم آپ کو الیکشن ایسے جتا دیں گے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ہم تو پیدائشی مسلم لیگی ہیں. آخر میں جا کے ہم سے کسی نے 4 لاکھ لیے، کسی نے 5 لاکھ لیے. فون بند کیا رات کو 2 بجے، 3:30 بجے رات کو ہم سڑکوں پہ پھر رہے تھے. جی وہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے 5 لاکھ لیے تھے، ٹینٹ لگانا تھا، کدھر ہیں آپ لوگ؟ فون بند. ہم نے الیکشن کی رات جا کے گزاری ہے سڑکوں کے اوپر. ہم دوسروں کے ٹینٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ یار کسی طرح ٹینٹ تو ہر بوتھ پولنگ پہ لگا ہوا ہمارا. اور اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے ہم اپنی ایک ٹیم کو اتنا منظم کریں گے کہ ہمیں کرائے کے مزدور نہ لانا پڑے، پولنگ ایجنٹ 2,000 دے کے نہ لانا پڑے. بھلے 2,000 دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس کی فکر، جس کی محبت ہمارے ساتھ ایسی ہو کہ وہ اس طرح سے لڑے، جس طرح سے وہ خود الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، وہ ایسے ایک ایک ووٹ کے لیے لڑائی کرے جیسے کہ وہ خود الیکشن لڑا ہے. یہی وہ ہماری سوچ تھی. اور مبلا صاحب نے آپ سب لوگوں کو جوڑا، اس گلدستے کو جمع کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اس یوتھ کی اس گروپ کو اور بڑا کریں گے. انہی میں سے قیادت کو آگے لے کے انشاءاللہ ہم شیرشاہ بھی آپ کے انڈر میں لے کے آئیں گے. پورے این اے کے لیول جو یہاں کمرے میں بیٹھا ہوا اچھا پرفارم کرے گا، ہم اس کو این اے کے لیول پہ لے کے جائیں گے. اس کے اندر میں پھر پی ایس کے، یو سی کے، جو یوتھ کے، جو مدر ونگ کے لوگ ہوں، جو سردار وہ جس کا سر بڑا اس کا نہیں ہے سردار، جو کام بڑا کرے وہ سردار. جو کام مکمل طریقے سے، پیسوں کی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ ہے، ابھی جیسے الیکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا ہاتھ ہم روکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اہم چیز یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، ہم سب کی جو یہ جنگ ہے وہ اسٹرگل ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. ہم نے اپنے بچوں کی، جو اس وقت نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کراچی میں پیدا ہونے والے نوجوان کے لیے کوئی نوکری ہے؟ کوئی نوکری نہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو. اگر آپ پیپلز پارٹی کے ورکر نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی مخصوص اعلیٰ جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کے رشتے دار نہیں ہیں، آپ کے لیے بھائی کوئی نوکری نہیں. آپ کے لیے نہ کوئی نوکری ہے، نہ آپ کے لیے کاروبار کا کوئی ذریعہ ہے، نہ آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ. دنیا میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں ہمارے جیسا ملک ہے، نوکریاں کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن بینکوں میں سہولتیں ایسی ہیں کہ آپ آسان شرطوں پہ قرضے لے لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ روزگار آئے نا خوشی دنوں میں، فوڈ پانڈا آپ دیکھتے ہیں تقریباً کوئی 2 لاکھ بائکرز ہیں ان کے. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، موبائل فون ہے، آپ ہو گئے ماشاءاللہ. کوئی 40,000 کماتا ہے، کوئی 50,000 کماتا ہے. دنیا نے ایسی ترقی کی ہے، ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے. اور اس وقت میں جو ہماری یوتھ کی منسٹر ہیں شجاع فاطمہ بہن ہیں، ان سے بھی رابطے میں، ان سے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. دن رات اس وقت ہم اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کی جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ کے لیے ایسے پروگرام ہوں گے جس میں آپ اپنی دکان کھول سکتے ہیں، 2 لاکھ کے قرضے سے. اسی طرح کی اسکیمز جو ہے اس وقت اسلام آباد میں، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جن کو اس ٹینشن میں یا اس فکر میں نیند نہیں آتی کہ صبح کب ہوگی، میں اپنا کام دوبارہ کب شروع کروں. ایک ایک دن وہ اپنا گنتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ ان کا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹرکی میں آپ نے دیکھا ہوگا
ابھی COP27 ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ شو مارتے ہیں کہ جی وہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ بڑے خوبصورت لگتے تھے, وہ خوبصورت لگتے ہوں گے, لیکن شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں ہر گورے کے پاس کھڑے ہو کے اپنے ملک کی بات کر رہے تھے. ترکی ہو, چائنا ہو, جاپان ہو, ترکی ہو, ہر کسی کے پاس جا کے انہوں نے ایک بات کی ہے, میرا ملک بہت اچھا ہے, میرے پاس نوجوان ہے, میرا 60% جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پہ ہے, آپ کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں, آپ ایک پودا لگائیں, درخت ہم بنائیں. ایک پیغام دیا پوری دنیا کو, اور آپ دیکھیں کس طرح سے جو بند ہوئے ہوئے دروازے تھے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے سعودیہ نے اعلان کر دیا وہ آ رہے ہیں, یہاں ریفائنری لگانے کی انہوں نے وعدہ کر لیا, کمٹمنٹ کر دی ہے. ترکی آپ نے دیکھا, رجب طیب اردوغان جو ہے وہ مسلمان سارے مسلمانوں کے لیے فخر ہے. ترکی سارے مسلم امہ کے لیے فخر ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بنایا, اور اردوغان صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے رستے پہ چلتے ہوئے بھی ترقی کی جا سکتی ہے, جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے شرعی اصولوں کو اور مضبوط کیا. خود آپ دیکھیں ہمیشہ انہوں نے اسلامی نظریات کی پاسداری کی ہے, ہمیشہ اسلامک ویلیوز کو اوپر رکھا ہے, چاہے خواتین ہو, چاہے ہمارا آپس کا سسٹم ہو. تو ہم انہیں اور آپ یہ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب ترکی میں موجود تھے تو اردوغان, جب بھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں ایک نیوی کے بہت بڑا شپ ہے جو پاکستان کی نیوی اور ان کی نیوی نے مل کے اس کو بنایا ہے, ڈیزائن ہمارا ہے, کس طرح سے انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے. بیکاز ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اسلامی نظریات کے تحفظ اور اسلامی نظریات پہ چلتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں دنیا میں, تو پاکستان بھی کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان بھی وہ ترقی کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ جب پوری دنیا میں پاکستان کی بھی مثالیں دی جائیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آپس کے سارے اخلاق کے اوپر, چیزوں کے اوپر. ہم نے اس قافلے کو بڑا کرنا. ہمیں آنے والے الیکشن میں 600-700 نوجوانوں کی ضرورت ہے, جن میں پولنگ ایجنٹس ہوں گے, جن میں کیمپینز ہوں گی. ہمیں چاہیے ہم ایسے واٹس ایپ گروپس بنائیں جس میں ایک میسج سے سب لوگوں کو میسج پہنچے, جس میں ایک پیغام سے سب وہاں پہ موجود ہوں. ایک دفعہ ہم نے اپنے این اے کو, اپنی پی ایس کو, اپنی یو سی کو ایک ماڈل این اے بنانا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اتحاد وہ کام کروا لیتا ہے جو بڑی بڑی حکومتیں نہیں کرا سکتی. آج میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, کیوں اسلامی نظریاتی جو ہماری تنظیمیں ہیں یا پارٹیز ہیں ان میں کیوں اتنا اتحاد ہے, اور کیوں ایک دم سے وہ جمع ہو کے جو اپنی بات ہے اس کو منوا لیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ منظم ہے, وہ اپنے نظریات پہ منظم ہے. اسی طرح ہم نے بھی اپنے نظریات پہ منظم ہونا ہے. ہمارا نظریہ صرف ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنی. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے کہ اتحاد آگے جائے گا اور ہم یہ قافلہ ایک بڑا قافلہ بن جائے گا, تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی پولیس میں مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, ہمارے کالونیز پہ کوئی بات آتی ہے, کوئی ایسے منصوبے آتے ہیں جو انسان دوست نہیں ہیں, جو تباہی کا خیمہ بن سکتے ہیں, ہم سب اگر ہمارا اتحاد ہے ہم سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں, ہم حکومت کے دروازے بجا سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا اگر ہمارے میں اتحاد ہوگا ان شاء اللہ. اپنے آپس میں اتحاد, نوجوان اسپیشلی آپس میں اتحاد رکھیں. اب رہ گیا سوال, میں جب لاسٹ ابھی آیا تھا ان کے دفتر کے اوپر بھی عبداللہ بھائی کے, ہم بیٹھے تھے, ہم نے اسکیمیں بنائی ہیں, وہ ساری اپلیکیشنز وزیر اعظم ہاؤس میں جمع ہو چکی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب جیسے ہمیں اب ٹائم دیتے ہیں خاص طور پہ اس میٹنگ کے لیے جو کہ این اے 243 کے لیے ہوگی, آپ کی پی ایس کے لیے ہوگی, آپ کی یو سی کے لیے ہوگی, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ان ساری جو اسکیمز ہیں اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں پہلا جو اپروول ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کا شعبہ ہو, ہماری کوشش ہے کہ آپ کی جو بند ڈسپینسری سرکاری پڑی ہیں ان کو کس طرح چلایا جائے. جو روڈز ایسی ہیں, ہمارا پہلی پرائرٹی ہے کہ مچھر کالونی میں اور ہمارے پوری پی ایس میں وہ ساری سڑکیں جو بازاروں سے گزرتی ہیں اور ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پر بنوائیں. اس کے بعد پہلا فیز, سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ وہ سڑکیں جو گھروں میں انشاءاللہ وہ سیکنڈ فیز میں. اس کے بعد جو پانی کا مسئلہ ہے, جس طرح سے ہم نے وہ پاور پلانٹ دیکھا ہے, واٹر پلانٹ دیکھا ہے جو کبھی نہیں چل سکا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریہیبلیٹیشن کی بات ہم نے کی ہے, اس پہ ابھی PC1 بنے گا. اسی طرح پانی کے ساتھ صحت کی ہم نے بات کر لی, سڑکوں کی بات کر لی, اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہے نوجوانوں کی. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے یہ آپ لوگ بھی آئیڈینٹیفائی کریں
کہ آپ کی یو سی میں کون سی ایسی چائے کی ہوٹل ہے جہاں پہ ہم فری وائی فائی لگوا سکتے ہیں. یہ میں خود لگوانا چاہوں گا اپنی طرف سے. سلیکشن آپ لوگ کریں اپنی. اس میں مجھے کوئی 1 یا 2 کوئی ایسی اچھی چائے کی ہوٹل دیں جو ہمارے یار دوست بھی ہو, تو ہمیں ہمارے قائدین کی تصویریں بھی لگانے دیں, اور وہاں پہ ہم ایک فری وائی فائی لگا کے دیں. نوجوان آئیں شام کو وائی فائی سے کنیکٹ کریں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا مواقع اویلیبل ہیں, کہاں پہ شاپنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ میں رائڈر بن سکتا ہوں. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ایک ماحول بنتا ہے. چائے کی دکان پہ وائی فائی ہوگا, انٹرنیٹ پہ جائیں گے, دیکھیں گے کہاں نوکریاں آ رہی ہیں, کہاں پہ بائکر چاہیے, کہاں پہ کیا ہے. اس ماحول میں آپ نے آنا بڑا ضروری ہے. نوکریوں کا انتظار نہیں کرنا, ہم نے اپنی نوکریاں خود پیدا کر دی انشاءاللہ. اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تعلق میرا اس جو پیار اور جو عزت مجھے اس این اے نے دی ہے, آپ کی پی ایس نے دی ہے, جو ووٹ دی ہے آپ کی یو سی 5 میں بھی, یو سی 6 سے بھی, میرا آپ کے ساتھ زندگی کا رشتہ ہے. اللہ نے کوئی لائن لکھی ہے نہیں لکھی ہے, ہم نے اپنی ایک این جی او بھی بنا دی ہے. اگر کوشش ہوگی, ایوانوں میں جگہ نہیں ملی تو ہم نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دی. ہم نے کام کرنے بیٹھنا نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا این ایس سے جیتا بھلے قادر پٹیل ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنے علاقوں میں قادر پٹیل؟ ہم لوگ تو چاہے 14 اگست ہو, چاہے دسمبر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ساتھ ہوتے ہیں, جیسے بھی ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں, جس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نوجوان میری جتنے بھی سن رہے ہیں, سب سے اہم کام آپ کا ہے, اور سب سے بڑی آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ہماری کندھوں پہ ہے, جس کا ہمیں ہر وقت احساس ہے. آپ لوگوں کو مواقع دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, چاہے آئی ٹی کے ہوں, چاہے ایسے انٹرنیٹ کے اوپر جو روزگار ہے, جس طرح یہ بائکیا ہے, جس طرح سے گھر ڈلیوری کرنا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں ہر نوجوان کے پاس یہ موقع ہو کہ اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, اس کے پاس ٹیلی فون ہے, تو وہ کام پکڑ سکے, آسانی ہو, اور اس سسٹم کا کچھ نہ کچھ ارننگ کرنا شروع کرے. اور آپ کو بھی میں کہوں گا, دیکھیں وقت چینج ہو گیا, وقت تبدیل ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. آج کل ایک ٹک ٹاکر بھی ہے, اور اگر اچھی ویڈیوز بناتا ہے, اور اس کے اگر فالوورز 50,000 سے اوپر ہیں, آپ یقین کریں وہ 50-60 ہزار روپے مہینے کے بنا رہے ہیں. اور جو ٹک ٹاکر جن کے 1 ملین سے اوپر ہیں, 10 لاکھ سے اوپر فالوور ہیں, بھائی وہ 5-6 لاکھ روپے سے اوپر بناتے ہیں, گھر بیٹھے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. وقت تبدیل ہو رہا ہے چیز سے. اب وہ نوکریاں نہیں ہے کہ آپ نے شوگر مل میں لائن لگانی ہے, پرچی بنانی ہے, نوکری ملنی ہے. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, انشاءاللہ انٹرنیٹ ہم آپ کو لگا کے دیں گے. اپنے لیے کاروبار کے مواقع خود تلاش کریں, بنے اس کا حصہ, اپنے آپ کو تبدیل کریں. جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے, اب آپ چھوڑ دیں نوکریوں کا انتظار کرنا کہ جی اخبار میں نوٹس آئے گا, نوکری آئے گی, پھر میں کوئی وزیر دیکھوں گا, مشیر دیکھوں گا, اس کو سفارش کے لیے کہوں گا, نہیں تو پیسے مانگے گا. یہ سسٹم پرانا ہو گیا. یہ ہمارے وقت سے پہلے کا وہ ان کے سسٹم تھا, وہ ختم ہو گیا سسٹم. آپ کے جو دور ہے اب یہ ڈفرینٹ دور ہے. اس میں آپ نے موبائل فون کو اپنا ذریعہ معاش بنانا ہے, اس سے تلاش کرنی ہے کہ کیا مواقع میرے پاس موجود ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ہمارے بھی رابطے ہوں گے. ہم جیسے ہی آپ کی دفاتر باقاعدہ چلیں گے, وہاں پہ نوجوانوں کی ایک نشست رکھیں, وہ 100 لڑکا بیٹھے, جس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں کہ بھئی آپ کیا مواقع اویلیبل ہیں, ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, جس میں آپ کا کوئی ذریعہ معاش بن سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں کہ مربلا صاحب کے دفتر میں ہم کوئی ایک بینکر ٹائپ بندہ بٹھائیں, جو آپ کو یہ جس طرح یہ اسکیم شروع ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, انشاءاللہ تو وہ آپ کو یہ گائیڈ کرے, فارم دے, بھرے, اگر لون چاہیے وہ آپ کو بتائے. آنے والے دنوں میں یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. اور الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا, نادرا کے کام, یہ بینک والے کام, وکیلوں والے کام, جس کے کوئی کیسز ہیں, کوئی مسائل ہیں, اس پہ ہم نے آپس میں اچھے روابط رکھنے ہیں. ہم نوجوانوں میں کوئی وکیل بھی ہے, اس کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ جہاں پہ کسی کورٹ کچہری کے تھانے کے مسئلے ہیں, اس میں یہ خود بھی پیش رہتے ہیں, ہم بھی حاضر ہیں. آخر میں کہوں گا جو لاسٹ دعوت آپ لوگوں نے دی, میرے لیے باعث فخر تھی. تو میں نے کچھ تصویریں بھی گروپ میں دیکھی, کچھ لوگ کھانا بھی بنا رہے تھے. تو میری طرف سے بھی میں نے اللہ صاحب کو کہا کہ بھائی یہ میری طرف سے میرے پاس آئے, بیٹھے ہم ساتھ مل کے کھانا کھائیں. تو وہ آپ لوگ آئے, مجھے بڑا اچھا لگا, میری چھوٹی بھائی کی طرح سے لوگ, اور آئے کچھ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اپنا مرال ہائی رکھیں. آپ کی حکومت ہے اس وقت, ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا کا بہترین لیڈر آپ کا پرائم منسٹر ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی وقت تبدیل ہوگا, آہستہ آہستہ تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ سارا جو ایک شو چل رہا تھا, میجک شو, وہ ختم ہو گیا ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گی، ترقیاں کھلے گی انشاءاللہ. اپنی امید نہ چھوڑے، یہ کامل یقین رکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں، آپ کا نیت صاف ہے، آپ کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. اور کو عزت دو. زندہ باد. آئیں مل کے کچھ کھانا چاہتے ہیں. آئیں.